आगाही सेहत डॉक्टर वकार रब्बानी के साथ, जहां सेहत के मुतालिक बेहतरीन मालूमात आपकी पहुंच में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के हवाले से, यानी कि बेऔलादी के हवाले से। पाकिस्तान में तकरीबन 40 लाख जोड़े जो है वो बेऔलादी का शिकार है और हमारे यहाँ ये मसला काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ हमेशा से औरत को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और उसी का इलाज किए जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कौन कौन सी वजूहात है, यानी कि बेऔलादी किन वजूहात की वजह से पैदा होती है, मर्दों में कौन सी वजूहात हैं, औरतों में कौन सी वजूहात है, कौन सा इलाज करना चाहिए, किस तरीके से अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए और इन मसाइल से हम कैसे निकल सकते हैं। अगर हम देखें वजूहात की बात करें, मर्दों में कौन सी वजूहात आ सकती हैं, तो और मर्द जो है बेऔलादी का सबसे बड़ा सबब है। देखिए, मर्द की बीमारी जो है वो बड़ा सबब है और उसको हमेशा से लोग जो है वो इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्पर्म एबनॉर्मेलिटी की, अगर हम बात करें कि स्पर्म जो है उसमें ख़राबी है, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती है, जिसमें सिगरेट नोशी है, शराब नोशी है, कोई इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, या इंजरी है, टेस्टिकल अगर कोई इंजरी हुई है, इसके अलावा कोई इन्फेक्शन है, यानी कि हार्मोन डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। फिर हमने ये देखना है कि आया स्पर्म जो है वो जरासीम जो है वो पैदा हो रहे या नहीं हो रहे। अगर तो मुकम्मल तौर पर पैदा नहीं हो रहे तो एजोस्पर्मिया, अगर थोड़े बहुत हो रहे तो ओलिगोस्पर्मिया। फिर बाज़ केसेस में पस सेल्स होते हैं, यानी कि कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से भी स्पर्म की जो एक्टिविटी, जो एक्टिव स्पर्म होते हैं, जिनकी जो मोटिलिटी है वो मुतासर होती है और मसला पैदा हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी इसकी टाइप्स भी हैं। इसके अलावा हम वेरिकोसील की बात कर सकते हैं कि जो नालियां हैं, टेस्टिस से जो नालियां निकली हुई हैं स्पर्म की, उनमें कोई ब्लॉकेज है, वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है। कहने का मतलब ये है कि जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें किसी भी किस्म की अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो वो स्पर्म के ऊपर, स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर नज़रअंदाज हो सकता है। अब यहाँ पे हमने, जाहिर बात है, आगे जाके हम तफसील से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इलाज किस चीज़ का होना चाहिए। आया हमें स्पर्म प्रोडक्शन के पीछे लगना चाहिए, जैसे काफ़ी सारे लोग इसी तरतीब से करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, या हमें इन वजूहात को अगर हम देखेंगे, इनको दूर करेंगे तो हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन खुद ब खुद जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से औरतों में जो वजूहात हैं उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ देखें जो रिप्रोडक्टिव जो उनके आर्गन्स हैं, उनमें देखें अगर ओवरीज हैं, बेज़ादानियाँ हैं, उनकी कोई ख़राबी है तो उसकी वजह से बेऔलादी का मसला आ सकता है। ओवेरियन सिस्ट, यानी कि जो पानी की तेलियाँ होती हैं, खून की जो तेलियाँ होती हैं, इसके अलावा गोश्त की जो रसोलियाँ होती हैं, उनकी वजह से मसला है, तो उन्हें देखना चाहिए। हार्मोन को देखना चाहिए, आया हार्मोन डिस्टर्ब तो नहीं है, आया एंड्रोजन जो है मेल हार्मोन वो ज़्यादा तो नहीं है, एस्ट्रोजन कम तो नहीं है। इसके अलावा फिर एक्स को देखा जाता है कि आया जो पॉलिकल्स बन रहे हैं साइकिल पे वो इमेच्योर तो नहीं है, तो अगर इमेच्योर है उसे देखना है हमने, हार्मोन को साथ में देखना है, फिलोपियन ट्यूब्स को देखना है, आया फिलोपियन ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक तो नहीं है। और इसके अलावा हम इन्फेक्शन को देख सकते हैं कि कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है, कोई गोनोरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ईस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, यानी कि इसके पीछे बहुत सारी वजूहात, उनको हमने देखना है। इसके अलावा कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि उसमें कोई भी वजह नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, लेकिन औरत जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही होती, तो उसमें हमने नॉर्मली कुछ मेडिसिन है, बाद में हम उनका जिक्र भी करेंगे, उनका इस्तेमाल करके मसला हल हो सकता है। अब इसमें जो सबसे बड़ी एक चीज़ है औरतों के अंदर, वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। और आजकल लड़कियों के अंदर, फीमेल के अंदर ये मसला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये हम कह सकते हैं इसमें हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, इनमें एंड्रोजन जो हार्मोन है वो ज़्यादा होते हैं, जो फीमेल हार्मोन है वो कम होते हैं, पॉलिकल्स जो होते हैं, जो एग्स होती हैं वो मेच्योर नहीं होती और वहीं पे ओवरीज के इर्द गिर्द जमा होनी शुरू हो जाती है और उससे फिर तेलियाँ बन जाती हैं और उसी के साथ फिर वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाते हैं। पूरा जो हार्मोन का साइकिल है वो ख़राब हो जाता है। जो मेंसेस का एक
پیریڈ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, بہت ساری چینجز جو ہے وہ آ جاتی ہیں. اب ہم علاج کے بارے میں اگر ہم بات کریں, دیکھیں جیسے ہم نے مختلف وجوہات کے اوپر بات کی, تو ظاہری بات ہے کہ علاج بھی انہی وجوہات کا ہمیں کرنا چاہیے جس وجہ سے انفرٹیلیٹی, جس وجہ سے بے اولادی کا مسئلہ ہے, اسی کو دور کرنا چاہیے. اگر تو مسئلہ جو ہے وہ مرد میں ہے تو ظاہری بات ہے اسی کو علاج کرنا چاہیے اور اس مسئلے کا علاج کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ کمرشلی بہت ساری میڈیسن ملتی ہیں طاقت کے نام پہ, سپرم طاقت کے نام پہ, سپرم پروڈکشن کے نام پہ, لوگ سالوں سال استعمال کرتے ہیں, نہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. یعنی کہ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سپرم اگر پروڈکشن خراب ہے کس وجہ سے. اب اگر ہم ایلوپیتھک میڈیسن کی بات کریں کہ وہاں پہ کون سی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے, پھر سیکنڈ آپشن کے طور پہ ہومیوپیتھک میڈیسن کی بات کریں گے, ہمیشہ سے ہم کرتے آ رہے ہیں, دونوں سائڈ کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ایلوپیتھک سائڈ پہ دیکھیں اگر تو سپرم انفیکشن وغیرہ ہے تو اینٹی بائیوٹک کا استعمال کیا جاتا ہے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے. ویریکوسیل ہے تو اس کو سرجیکل ایک پروسیس کے تحت ٹھیک کیا جاتا ہے. ہائیڈروسیل کے لیے بھی بعض ٹائم جو ہے سرجیکل پروسیجر کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایزوسپرمیا جو ہے وہ انکیوریبل ہے, اس پہ علیحدہ سے ہم بات بھی کر چکے ہیں. اولیگوسپرمیا میں کچھ میڈیسن دی جاتی ہیں کہ سپرم کی موٹیلٹی جو ہے وہ بہتر کی جائے. اسی طریقے سے یعنی کہ وجہ کو دیکھا جاتا ہے, سمٹم وائز ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور اس سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے فیمیل سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں, یہاں پر بھی جو ہے ہارمون کو بیلنس کرنے کے لیے ہارمونل تھراپی کی جاتی ہے, وہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں جس سے ہارمون کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس میں اکثر ناکامی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آلریڈی ہارمون ڈسٹرب ہے اور جو ہم میڈیسن دے رہے ہیں وہ بھی ہارمون میں انٹرپشن کر رہے ہیں, دخل دے رہے ہیں, تو اکثر مسئلہ جو ہے جو کا تو ہی رہتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اوویرین سسٹ ہے تو سم ٹائم جو فنکشنل سسٹ ہوتی ہیں وہ تو خود سے ختم ہو جاتی ہیں, پھر جو نہیں ہوتی ان کے لیے سرجیکل پروسیجر کی طرف جو ہے وہ جایا جاتا ہے. اس کے علاوہ فائبرائڈ میں بھی سرجیکل جو ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کمپلیکیشن ہوتی ہیں اور بچے جو ہے وہ مشکل پیدا ہوتے ہیں. پولیسسٹک اووریز جسے بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے, حالانکہ اس پر ہم علیحدہ سے کافی ڈیٹیل میں بھی بات کر چکے ہیں. تو ایلوپیتھک سائڈ پہ اگر ہم شارٹ میں کہیں تو یہ انکیوریبل ہے, یعنی کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کی علامات کو مد نظر رکھ کے ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے. اس میں دیکھیں میٹفورمین ٹائپ کی میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں کہ انسولین ریزسٹنس اور ویٹ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے, اوولوشن کو جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بڑی رسکی پریگننسی اس کے ساتھ ہوتی ہے, پہلے تو کنسیو نہیں ہو رہی ہوتی ہے, اگر ہو بھی جائے تو وہ بڑی رسکی ہوتی ہے اور سم ٹائم جو ہے وقت سے پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہے. تو ہمیں جو ہے جو وجوہات ہیں ان کو مینیج کرنا ہے, ان کو ختم کرنا ہے. اب اگر ہم سیکنڈ آپشن کے طور پہ بات کریں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن میں ان مسائل کا کیا حل ہے, تو یہاں پر بھی جو ہے جو مختلف وجوہات ہیں انہی کو مد نظر رکھ کے ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ گروپ آف میڈیسن موجود ہے, کوئی سرجیکل پروسیس زیادہ تر جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی, اور یہاں پہ ہر کاز کو مد نظر رکھ کے علاج کیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر مردوں کے اندر ہم بات کریں اگر تو ایزوسپرمیا, اب ایزوسپرمیا شارٹ میں تو ہم کہہ سکتے لاعلاج مرض ہے, لیکن کچھ ہومیوپیتھ اس پر کام کرتے ہیں اور وہ کچھ کازیشن کو مد نظر رکھ کے ادویات کا استعمال کرتے ہیں اور انہیں رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس پر بھی ہم علیحدہ سے ایک بات کر چکے ہیں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اولیگوسپرمیا میں جو ہے ہم دیکھیں لائکوپوڈیم ہے, اورم میٹ ہے, توجا ہے, ٹریبولس ہے, ڈامیانا ہے, اوینس ٹائوا ہے, ایسی بہت ساری میڈیسن ان کا استعمال کیا جاتا ہے. جہاں سپرم کے اندر انفیکشن ہو, پس سیلز آ رہے ہو, تو وہاں پہ ہمارے پاس پلسٹیلا ہے, توجا ہے, مارکسول ہے, سلیشیا ہے, ہیپر سلف ہے, ایکس رے میڈیسن ہے, بہت ساری میڈیسن ہے. اس کے علاوہ دیکھیں جہاں پر ویسے ہی تھوڑی بہت ویکنس کا ایشو ہے یا ہمارے پاس ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہے, تو ٹیسٹوسٹیرون لیول کو مینیج کرنے کے لیے ایسڈ فاس کا استعمال کیا جاتا ہے. لائکوپوڈیم ہے, ایسڈ فاس وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے, اور میٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ویریکوسیل ہے تو اس کے لیے دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں سپرم کی نالیاں بلاک ہو گئی ہیں, آرنیکا, ہیمیملس, پلسٹیلا ایسی میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر ٹیسٹیز پہ کہیں چوٹ لگی کسی انجری کی وجہ سے تو وہاں پہ بھی
کونیم ہے، بیلس پرنس ہے ہرنی کا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی ہم نے کازیشن پیچھے جو ہے وہ ڈسکس کی ہے اس بیس پہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے، اور وہ جب وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے سپرم پروڈکشن جو ہے شروع ہو جائے گی. اب دوسری سائڈ پہ اگر ہم بات کریں فیمیل پہ کہ فیمیل کی جو کازیشن ہے ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، تو دیکھیں اس میں ہم نے بات کی جو اووریز ہیں اگر وہاں پہ کوئی ڈسٹربنس ہے، کوئی اوویرین سسٹ ہے تو توجا، ایپس، پلسٹیلا اس طرح کی میڈیسن جو ہے اس سسٹ کو ختم کر دیتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہارمون کا ایشو ہے تو اور پولیکل جو ہے وہ امیچور ہے، سیپیا، پلسٹیلا، اشوکا میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر سمپلی جو کوئی ایشو نہیں ہے، کنسیو نہیں ہو رہا تو نیٹرم کارب ٹائپ کی میڈیسن جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. کوئی انفیکشن ہے تو اس میں بھی مرکسال، پلسٹیلا، توجا ایسی ادویات کا استعمال کیا جا سکتے. اووریز اگر جو ہے وہ اس میں جو ہے ویکنس ہے تو ایکس رے، آرامٹ ٹائپ کی میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اشوکا کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز، ہارمون اگر ڈسٹرب ہے، اینڈروجن زیادہ ہے، ایسٹروجن وغیرہ کا مقدار کم ہے، فیمیل ہارمون کم ہے، تو سیپیا یا پلسٹیلا ان ادویات کا استعمال جو ہے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. اور سب سے اہم جو چیز پولیسسٹک اووریز میں، تو اس میں بھی یہاں پر یعنی جو اپروچ لیے جاتے ہیں اس میں کیس ٹو کیس ہوتا ہے. انڈیویجول کی جو ہے سمٹمز لی جاتی ہیں، اس کے پیچھے کاز کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ کس وجہ سے، آیا موروثی کوئی وجہ ہے، حالانکہ اس پر ہم کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. تو اس میں بھی جو ٹاپ رینک کی ہمارے پاس میڈیسن ہے وہ ہمارے پاس ریڈیم ہے، پلسٹیلا ہے، توجا ہے، آرامیور نیٹرونیٹم ہے، سیپیا ایک بہت بڑی میڈیسن ہے جس سے ہارمون کو بیلنس کیا جاتا ہے، اور انسولین ریزسٹنس، ویٹ گین، بار بار مینسز کا آنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو انفرٹیلیٹی کا ایشو آ رہا ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ ٹریٹمنٹ کریں. اپنی جو آپ کی جو کازیشن ہے، کس وجہ سے آپ کو مسئلہ آ رہا ہے، جب تک اس کو آپ دور نہیں کریں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہت شکریہ.